أشهد أن محمدا رسول الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق اللہ العظیم. محترم ناظرین، قابل قدر سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج جمعۃ المبارک ہے، مسلمانوں کے لیے عید کا دن. مسلمان اس دن میں خوشی مناتے ہیں، ہفتہ کے بعد ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں اور مسجد میں جمع ہو کر اپنے رب کو یاد کرتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ جمعہ کا بہت اہتمام فرماتے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی ایک روایت ہمیں ملتی ہے جو کتب احادیث میں منقول ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کے روز غسل فرماتے، جو بھی اچھے کپڑے مہیا ہوتے ان کو پہنتے، خوشبو لگاتے اور مسجد میں جلدی سے پہنچنے کی کوشش کرتے. اللہ رب العالمین نے بھی قرآن کریم میں اہل ایمان کو خطاب کر کے فرمایا ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تمہیں ندا دی جائے، اذان کے ذریعے سے بلایا جائے جمعہ کے دن، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ کے ذکر کی طرف لوٹو، اللہ کے ذکر کی طرف جلدی کے ساتھ جاؤ، اور وذروا البیع، اپنے سارے کام کاج اور خاص طور پر جو تمہارا کاروبار ہے اس کو چھوڑ دو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مرتبہ یوں ہوا کہ ایک تجارتی قافلہ آیا اور مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی کے قریب ان لوگوں نے یہ منادی کی، اور لوگوں کو جب معلوم ہوا کہ دور سے ایک قافلہ آیا ہے تو لوگ جمعہ کی نماز کو چھوڑ کر کے مسجد میں جانے کی بجائے اس قافلے کی طرف چلے گئے تاکہ کچھ اپنی ضرورت کی چیزیں خرید لیں اور اپنی ضروریات جو ہیں ان کو اس انداز میں پورا کریں. ایسے میں جب اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو یہ تنبیہ کی کہ تم اللہ کے ذکر کو چھوڑ کے کاروبار میں لگ گئے تھے، تو صحابہ کرام نے اس پر بہت زیادہ فکر مندی کا مظاہرہ کیا، اور پھر آئندہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جمعہ کے لیے اذان دی گئی ہو اور صحابہ کرام اللہ کے ذکر کی طرف لپکے نہ ہوں. تو اللہ رب العالمین نے جمعے کے حوالے سے یہ خاص طور پر اہل ایمان کو رہنمائی دی ہے، اور اہل ایمان یوں ہی کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع میں کہ جمعے کے دن کو خاص اہتمام کے ساتھ ہم مناتے ہیں. جمعے میں جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ مسنون اعمال سارے کرنے چاہیے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں. اس میں ایک چیز خیال رہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر جمعے کو نئے کپڑے پہنیں، بلکہ جو بھی کپڑے میسر ہوں. اور آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سفید رنگ بہت محبوب تھا. آپ سفید رنگ کے کپڑے زیادہ تر زیب تن کیا کرتے تھے. تو جمعے کے دن اگر ہم یہ سارے مسنون اعمال کریں اور اس نیت کے ساتھ کریں کہ ہمارے محبوب اور اپنے رب کے بہت ہی برگزیدہ پیغمبر یہ کام کیا کرتے تھے، تو ان کے ساتھ بھی ہماری ایک نسبت ہو جائے گی. اسی طریقے سے کچھ مسنون اعمال اور بھی ہیں کہ جو جمعے کے دن کے ساتھ مختص ہیں. ایک اس میں یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی ہے کہ جب بندہ مومن اللہ سے دعا کرتا ہے تو اس کی دعا رد نہیں ہوتی. یہ اوقات مختلف روایات میں ہمیں ملتے ہیں. ان میں ایک وقت وہ بھی ہے کہ جب امام صاحب خطبے کے درمیان میں، دو خطبوں کے درمیان میں توقف کرتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، ایک وقت وہ بھی ہے. اسی طریقے سے عصر کی نماز کے بعد سے غروب آفتاب تک کا جو وقت ہے اس سے متعلق بھی روایات ملتی ہیں. تو ہمیں دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا، یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے. قرآن کریم میں موجود ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی،
اللہ بھی اور اس کے ملائکہ یعنی فرشتے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ تو جمعے کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا کوئی بھی فرد مجھ پر درود بھیجتا ہے تو جمعے کے دن وہ میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے درود شریف کا بہت زیادہ اہتمام ہمیں کرنا چاہیے۔ اور اسی ضمن میں ایک آخری جو مسنون عمل ہمیں کرنا چاہیے وہ سورۃ الکہف کی تلاوت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو شخص سورۃ الکہف کی تلاوت کر لیتا ہے تو ایک جمعے سے اگلے جمعے تک کے لیے اس کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نور کی ایک کیفیت اور نور اس کو حاصل ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ مختلف قسم کے جو فتنے آزمائشیں ہیں، اس وقت تو بہت زیادہ آزمائشیں ہیں امت مسلمہ پر بھی اور عام انسانیت پر بھی، تو اس لیے سورۃ الکہف کی جمعہ کے دن خاص اہتمام کے ساتھ تلاوت، اس کو بھی ہمیں اپنا معمول بنانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں خوشیاں عطا کرے، ہر قسم کی راحتیں ہماری قسمت میں لکھ دے، اور یہ جو جمعہ کا دن ہے اسے ہمیں خاص اہتمام کے ساتھ منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔